السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا اور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سن لو، تو ان لوگوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت پلا دی گئی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کام بہت ہی برا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 93 یعنی 90 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے نافرمانیوں، ان کی مخالفت، اللہ کے حکم سے سرکشی اور بغاوت کا ذکر کیا، اور ان کی نافرمانیوں کو شمار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ جو کتاب تم کو دی جا رہی ہے، کتاب کے اندر جو احکام ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو بھی ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ گرا دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے دوسرے رسول آئیں گے ان کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، یعنی رسولوں کی اطاعت کرو۔ اور اس بات کو منوانے کے لیے جب انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو، اے بنی اسرائیل ان کے اوپر ہم نے پہاڑ کو یاد کیجیے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، گویا کہ پہاڑ بالکل سائے کی طرح سے ان کے اوپر کھڑا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ خُذُوا، تو ہم نے کہا کہ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو احکام تم کو دیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ احکام کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر اس کو یاد رکھو۔ یاد رکھو کا کیا مطلب کہ اس پر عمل کرو گے تو یاد رہے گا، اس لیے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو دیا جا رہا ہے توریت کی شکل میں، احکام کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی شکل میں جو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ حالانکہ مسلمانوں کا شعار کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وأطعنا۔ جیسا کہ آپ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا ہے کہ جب
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور اطاعت و فرما برداری کی. لیکن یہودیوں کے پاس جب اللہ کا پیغام آیا توریت تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. دراصل یہی ہوتا ہے، ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ ایمان والے کے پاس جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات آتی ہے، جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے تو فوراً دل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کیا. لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی کجی ہوتی ہے، ایمان کا ٹیڑھاپن ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس اللہ کی بات پہنچتی ہے، اللہ کے رسول کی بات پہنچتی ہے تو وہ سن تو ضرور لیتے ہیں، لیکن دل میں یہ ارادہ رہتا ہے کہ چلو ہٹاؤ، بس سن لیا ہو گیا، خلے ولے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں. تو بالکل ایسے ہی یہودیوں نے بھی کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت. گائے کے بچے کی پوجا کرتے تھے نا، 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیل کی پوجا کرنا شروع کر دیا، بیل کے بچے کی، بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. تو بچڑے کی محبت اس قدر ان کے دل میں تھی کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں بالکل رچ بس گئی تھی. بچڑے کی محبت ان کے دل میں بالکل رچا بسا دیا گیا تھا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت، گائے کے بیل کے بچے کی محبت ان کے دل میں بالکل رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کا دل اسی کی طرف رہتا تھا. اور امام عبد الرزاق نے معمر سے، اور معمر نے امام قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ بچڑے کی محبت میں وہ بالکل گرفتار ہو گئے تھے. جب بھی ان کو موقع ملتا بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. یاد رکھیے، جو کافر ہوتا ہے، جو ایمان سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے. لیکن ایمان والے کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. اب ہم ہیں، ہمارے دل میں ہمارے اماں کی بھی محبت ہے، ابا کی بھی محبت ہے، خاندان والوں کی بھی محبت ہے، علاقے والوں کی بھی محبت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہونا چاہیے. لیکن کافروں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ضرور ہے، لیکن دوسری چیزوں کی محبت اللہ سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہوتی ہے. یہاں پر یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے اس قدر ہو گئی تھی کہ ان کے دل میں رچ بس گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتنی نہیں تھی. اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حبک الشیء یعمی و یسمی، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے، اگر کسی چیز کی محبت بہت زیادہ دل میں بس جائے، اگر کسی چیز کی محبت بہت زیادہ دل میں بس جائے تو آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اب اس کو کچھ بھی سوچنے والا نہیں. اسی لیے ایمان والے کو چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے دل میں بسائے. ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے دل میں بسائے. یہ محبت اپنے سے نہیں آئے گا، یہ محبت دل میں پیدا کرنا پڑے گا. یہ محبت خود سے نہیں آنے والا ہے، پیدا کرنا پڑے گا. دیکھیے اس کی دلیل بھی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، کیونکہ مجھ کو میری جان زیادہ محبوب ہے.
انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دل میں کچھ اور چیز کی محبت رہتی ہے اور کہیں گے نہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, نہیں ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ایسا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. کیا دعویٰ کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں, میری جان مجھ کو زیادہ پیاری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عمر, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی کامل اور مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے, اس کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ کیا ترنت محبت بڑھ گئی؟ کیا 10 سیکنڈ میں کیا محبت بڑھ گئی؟ نہیں, محبت نہیں بڑھی بلکہ محبت کو بڑھایا, محبت کو بڑھایا. اسی لیے اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانا ہے. دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل, ان کے دل میں بچھڑے کی محبت اس قدر تھی, غیر اللہ کی محبت اس قدر تھی کہ ان کو اللہ کا حکم دیا جاتا تھا پھر بھی نہیں لیتے تھے. آج ہمارے سماج و معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو نماز کے بارے میں کہتے رہیے, آپ ان کو دینداری کے بارے میں کہتے رہیے, آپ ان کو قرآن و حدیث کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کہتے رہیے. دوسری محبتیں اتنی جڑ پکڑ چکی ہیں کہ اب یہ سب باتیں ان کو سنائی نہیں دے رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسی لیے کہا کہ کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. بنی اسرائیل کو یہی ہوا تھا کہ غیر اللہ کی محبت اس قدر دل میں تھی کہ جب بھی ان کو کوئی حکم دیا جاتا وہ نہیں مانتے, ایمان کے بجائے کفر کی طرف بھاگتے, حالانکہ اپنے آپ کو بڑا ایمان والا کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بڑا برا ہے وہ کام جس کام کے کرنے کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے. یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کفر کو چھوڑے, شرک کو چھوڑے, نافرمانی کو چھوڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے, اللہ کے راضی کرنے والے جو اعمال ہیں اس کو انجام دے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اے یہودیوں تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تم ایمان کی طرف آنے کے بجائے کفر کی طرف بھاگ رہے ہو, شرک کی طرف بھاگ رہے ہو, خرافات کی طرف بھاگ رہے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات سے بھاگ رہے ہو. اگر یہ تمہارا ایمان حکم دیتا ہے تو یہ کام بہت برا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے فوراً مان لو, جب بھی اللہ کے رسول کا حکم آئے فوراً مان لو, سیدھے رستے کی طرف آؤ, اچھے عقیدوں کو اپناؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, کفر سے دور رہو, شرک سے دور رہو, تمام برائیوں سے دور رہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.